نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سامعین محترم، آج ہم آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 28ویں پارے کی سورہ ممتحنہ کی آیت کا تذکرہ کریں گے۔ سورہ ممتحنہ کی 28ویں پارے کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، ان قریب اللہ تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان مودت کو قائم کرے گا، رشتہ داری کو قائم کرے گا، محبت کو قائم کرے گا۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے آل ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ، حضرت ہندہ کے بارے میں۔ اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اور شیعہ حضرات کے 20 مفسرین نے اس کو اپنی تفسیر کے اندر نقل کیا کہ یہ آیت آل ابو سفیان کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اس بارے میں شیعہ حضرات کے عالم دین صدر الدین سید علی خان المدنی الشیرازی اپنی کتاب الدرجات الرفیہ فی طبقات الشیعہ کے اندر ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ اس بارے میں مقدمہ قائم کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وقد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہرا لمعاویہ واختہ ام حبیبہ تحتہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت امیر معاویہ سے رشتہ داری جو ہے ان کی بہن ام حبیبہ جو ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، حضرت ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ مومنوں کی ماں ہیں، امہات المومنین میں ان کا شمار ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ فالادب ان تحفظ عن حبیبہ وہی ام المؤمنین فی اخیہا وکیف یجوز ان یلعن من جعل بینہم وبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مودۃ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کس طرح جائز ہے لعنت کرنا ان کے بارے میں کہ جن کے بارے میں بنایا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آل ابی سفیان کو رشتہ داری میں قائم کیا، رشتہ داری جوڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو سفیان سے، حضرت امیر معاویہ سے، حضرت ہندہ سے، کہ حضرت ہندہ کی بیٹی ابو سفیان کی بیٹی حضرت امیر معاویہ کی بہن حضور کی زوجہ ام المؤمنین ہیں۔ جب اس مودت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کیا ہے تو کس طریقے سے ان کی برائی کی جا سکتی ہے، کس طریقے سے انہیں برا بھلا کہا جا سکتا ہے۔ اب شیعہ مفسر یہ اپنی کتاب الدرجات الرفیہ کے اندر یہ الفاظ نقل کرتا ہے، کہتا الیس المفسرون کلہم قالوا هذه الآیہ، کیا نہیں ہے مفسر سارے کے سارے اس آیت کے بارے میں یہ کہتے ہوئے کہ نزلت فی ابی سفیان و آلہ، کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے ابو سفیان اور اس کی آل کے بارے میں۔ وہی قولہ تعالیٰ، وہ قول نقل کرتے ہیں اس آیت کے تحت کہ عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة وكان ذلك مساهرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا سفیان وتزوجه ابنته على جميع ما ينقل الشيعة۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ رشتہ داری قائم ہوئی ہے، جب وہ ایمان لائے ہیں، اس دشمنی کو اللہ تعالیٰ نے محبت میں، مودت میں تبدیل کیا ہے اس آیت کے تحت، تو ہمارے جو شیعہ ہیں وہ اس بات کو نقل ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ ما ينقلہ الشیعہ من الاختلاف بینہم والمشاجرۃ، کہ ہمارے شیعہ حضرت امیر معاویہ کی حضرت علی سے جنگ صفین ہونے کی وجہ سے اور معاملات کی وجہ سے اس آیت کو ڈسکس ہی نہیں کرتے، اس رشتہ داری کو، اس مودت کو بیان ہی نہیں کرتے۔ وہ خود اس حقیقت کا اعتراف کر رہے ہیں الدرجات الرفیہ کے اندر۔ الدرجات الرفیہ کے اندر انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ یہ جو اختلاف جو ہوا ہے صحابہ کرام کے درمیان، حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان اور حضرت علی کے درمیان جو جنگ ہوئی جسے جنگ صفین کہتے ہیں، اس بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ اس کو ڈسکس ہی نہیں کرتے کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے حضرت ابو سفیان، ابی سفیان اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت ہندہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اب یہ آیت مبارکہ جب مودت قائم کر رہی ہے، محبت بیان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے
دشمنوں کے دلوں میں محبت پیدا کر کے مودت قائم کرتی ہے، رشتہ داری قائم ہو گئی، تو پھر آج کوئی دنیا کا رافضی اور نیم رافضی ہو یا رافضیت سے مانوس کوئی شخص اگر یہ بات کہتا ہے یا یہ بات کرتا ہے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، تو اسے چاہیے کہ قرآن کی وہ اس آیت کی مخالفت کر رہا ہے۔ قرآن کے 28ویں پارے سورہ ممتحنہ کی اس آیت کا وہ انکار کر رہا ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنے گھر کی تفاسیر کی کتابوں میں دیکھے، تفسیر قمی کے مصنف نے اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے، تفسیر قمی کے اندر بھی انہوں نے اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ یہ آیت جو ہے ابو سفیان، آل ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ اور حضرت ہند کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ رشتہ داری ان کی قائم کی گئی ہے۔ اس دشمنی کو جو اسلام لانے سے پہلے تھی اس کو مودت میں قائم کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس مودت کا تو ذکر کیا جاتا ہے، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ اس مودت کو لوگ بھول جاتے ہیں، کاش کہ لوگ اس مودت کے ساتھ اس مودت کو بھی یاد رکھتے اور اس مودت کا بھی اپنی محراب اور منبر سے اپنی مجالس میں ذکر کرتے، اور اس آیت کے تحت آج دنیا کا کوئی رافضی شیعہ اس آیت کو اپنی محراب اور اپنے منبر سے نہیں سنا سکتا۔ اسے چاہیے کہ اس آیت پر روشنی ڈالے اور سنائے کہ یہ کون لوگ تھے جن سے مودت قائم ہوئی ہے اور محبت قائم ہوئی ہے، یہ کون لوگ تھے کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے صحیح مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس آیت کو محراب اور منبر سے عوام الناس کے سامنے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس دور پرفتن کے اندر اس قسم کی باتوں کو اجاگر نہیں کیا جا رہا، ہمیشہ وہی باتیں عوام الناس کے سامنے لائی جاتی ہیں کہ جو اختلاف پر مبنی ہوتی ہیں، جو محبت اور مودت پر مبنی ہیں، ان باتوں کو چھپایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید فرقان حمید پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب